اگر آزادانہ الیکشن ہوا، خان یہاں پر کسی ریڑھی والا کو بھی ٹکٹ دے دے، میرا یہ ایمان ہے خدا کی قسم تینوں ریڑھی والا جیت جائے گا، کسی ٹیکسی والا کو دے دے، کسی وکیلوں کو دے دے۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سعید خان سدوزی اور آج ہم سوکی ٹی وی کے پروگرام میں میرے ساتھ ہیں لالا عزت خان۔ یہ بڑی نامی گرامی اور جان پہچان والی پرسنالٹی اور سیاسی جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے بارے میں چٹا کھٹا کھولنا ان کے بس کی بات ہوتی ہے، کیونکہ یہ بڑے پرانے منے ہوئے سیاستدان ہیں اور سب کو پرسنلی جانتے ہیں۔ تو میرا آج جو ہے لالا جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لالا جی بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے، جب آپ کے ساتھ پروگرام میں ہوتا ہوں بار بار دل کرتا ہے کہ میں اپنے بزرگ سے ملتا رہوں، اپنے بھائی سے ملتا رہوں، آپ کی محبت میں کھینچ کے لے آتی ہے۔ آپ کی مہربانی ہے۔ تو آج جو ہے آج میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پہلے تو بار پر لوٹے جا رہے تھے، پریس کانفرنس ہو رہی تھی، تو ہمارے اسلام آباد کے ایم این اے تھے علی نواز صاحب، علی نواز اوان 2-4 دن ایک ہفتہ پہلے اغوا ہوئے تھے، جس کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کدھر گئے۔ اچانک وہ جہانگیر ترین کے حجرے سے کل نکلے اور انہوں نے پریس کانفرنس وہاں پہ کر دی۔ اس معاملے پہ آپ کیا روشنی ڈالیں گے کہ کیا اس کے جانے سے، علی نواز کے جانے سے، یا دوسرا یہ اسد عمر کے جانے سے، یہ اسلام آباد کے ایم این اے تھے نا، یا خرم کے 3 سیٹیں تینوں کے تینوں چلے گئے، تو اب کیا ان کا گیپ فل کرنے پہ عمران خان کو، پی ٹی آئی کو کوئی اثر پڑے گا؟ یا جو استحکام پاکستان ہے، نام کی تو استحکام پاکستان پارٹی بنا دی گئی ہے، لیکن ان کے جلسے جلوسوں سے پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کامیاب ہوگی کہ نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے ناکام ہوگی۔ تو علی نواز، اسد عمر اور خرم نواز، جو اسلام آباد کا ایریا یہ خالی ہوا ہے سیاسی طور پہ پی ٹی آئی، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ کا تبصرہ اس پہ ہوگا؟ سب سے پہلا تو آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ جیسے پڑھا لکھا آدمی، آپ ماشاءاللہ بہت بڑا وکیل ہے، یہ میرا خوش قسمتی ہے، اور آج میرا دل کا موضوع آپ نے چھیڑ دیا۔ لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میں آپ کو تفصیل سے بات کروں گا، اور میں پورا پاکستان کے عوام کو کہہ رہا ہوں کہ اگر میرا بات پہ جدر اس کا شک ہے تو یہ فورم ان کے لیے حاضر ہے، عزت خان ان کے لیے 24 آور حاضر ہے، اور شام کا ٹائم ہے، باخدا سچ اور کری بات آپ سے کروں گا۔ آپ نے پہلا کہا اس کے جانے سے فرق، میرا اپنا ایک انداز ہے میرے بھائی، پی ٹی آئی کا اوٹر سپورٹر، کینڈیڈیٹوں کی بات نہیں کرتا ہوں، اوٹر سپورٹر اتنا بے تاشا ہے کہ وہ کون سا مہینہ ہے، وہ جو ہم پشتوں میں ساون کا مہینہ کہتے ہیں، جب اس میں وہ سیلاب آتے ہیں نا، سیلاب، تو پھر آج سندھ کو دبو کے لے گیا، آج پورا پنجاب کو لے گیا، آگے آدھا بلوچستان کو لے گیا، پھر آگے 4 صدی کو لے گیا۔ اس پانی کے آگے پھر کوئی پول، کوئی بند، کوئی روڑا گٹا کھڑا نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ اس دریا کے پانی آپ جتنا مرضی لوٹوں میں اٹھائے، لوٹوں میں کبھی دریا کا پانی کم نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ کتنے لوٹے جائے گا؟ 100 لوٹے، 50 لوٹے، 30 لوٹے۔ عمران خان کے پاس اللہ نے اس کو اتنا سوچ اور فکر اور ویژن دیا، اور عام غریب عوام جو دیہڑی کا مزدور ہے، جو روٹی کے لیے ترستے، جو گدی لگاتے، جو بیلچا لگاتے، جو آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ عمران خان کے پاس کروڑوں ہے، ٹھیک ہے؟ اور دن پہ دن اضافہ ہوتا ہے۔ یہ تو اس کا ہو گیا ایک جواب۔ دوسرا میں آپ کو کہتا ہوں، علی اوان کو میں اتنا نزدیک سے جانتا ہوں، میں الفن کہہ رہا ہوں، ان تینوں کے جانے سے پی ٹی آئی کو ڈبل نہیں ٹریبل فائدہ ہو گیا، ٹریبل فائدہ ہو گیا۔ میں وجہ بتاتا ہوں کیسے ہو گیا۔ جی یہ بات میں آج نہیں کر رہا ہوں، یہ اگر یہ میرا آواز خان صاحب سن رہے، یا اگر آپ کے اس سے ملاقات ہے، آپ اس کا لیگل ٹیم کا وکیل ہے، تو اس سے پوچھو، عزت خان نے اس کے ساتھ 12 آدمی کے وفد کے سامنے ان تینوں کا یہ کمپلینٹ کیا۔ اچھا، ایڈوان میں آج سے اسد عمر کا بھی کیا، علی اوان کا بھی کیا، ان اور دونوں کا خرم بہت نواز زیادہ تینوں کا۔ کیا۔ اچھا، خرم نواز پہ نہیں کیا کیونکہ اس کے ساتھ میرا اتنا واسطہ نہیں تھا، وہ دیہاتوں کا تھا۔ میں نے الفن کہہ رہا ہوں، میں نے کی پی کے ہاؤس میں جناب اس کے ساتھ ہمارا وفد تھا، اس نے اجازت ہمیں دیا۔ 15.5 منٹ میں نے اس کو بولا کہ بھائی نہیں آپ کا وفادار ہے، نہ یہ آپ کی پارٹی کو ویژن کو آگے بڑھا رہے، نہ آپ کو اسلام آباد کے ورکروں سے مل رہے، یہ صرف اپنے غرض مرض کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ شبلی پراز اس کا گواہ ہے، علی امین ڈڈا پور اس کا گواہ ہے، اور ڈاکٹر امجد اس کا گواہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد پھر میرے ہوٹل میں 12 تاریخ کو پھر میں نے دوبارہ بولا، یہ ہو گیا بات، کیونکہ میں اس کو جانتا۔ آتے اگلے بات پر، یہ علی نواز روز اول سے ہمارا اور اس کا سفر ایک جیسے تھا، لیکن مزدور کا تو کوئی نام نہیں، ہم تو مزدور لوگ ہیں نا۔ صحیح بات۔
اس کے اوپر جس بندے نے احسان کیا، میں آپ کو ادھر ہی 1 درجن گنتی کرتا ہوں، جس بندے نے اس پر احسان کیا، اللہ کی قسم اس بدبخت کے بچے نے پہلا دھوکہ اس کو دیا۔ اچھا اس کے اوپر ان کو لانچ کیا تھا سب لوگوں نے ادھر مل جل کے، یہ خرم نواز وغیرہ نے اور یہ کیا نام ہے لیاس مہربان وغیرہ نے، اچھا اور ہم نے کہا کہ چونکہ خان صاحب کا سیٹ جب رہ گیا تو اس کے امیدوار تو بڑے تھے، بڑے اور سب سے پہلے زلفی بخاری تھا۔ یہ اتنا سازشی آدمی تھا کہ اس نے 450 آدمی ہمارا یو سی چیئرمین، وائس چیئرمین، جنرل کونسلر اور چیف سپورٹروں کو جلال بچکانی کے گھر اکٹھا کیا۔ یہ پورا اسلام آباد پی ٹی آئی سن رہا، اگر میں غلط ہوں تو مجھ سے بات کریں، ادھر اکٹھا کیا۔ اور سب سے پہلے 2 بندے بڑے قداور لوگ آپ کے طرح، وہ بات میں بتاؤں گا نام، میرا پیچھے لگائے، مجھے گھر سے پراڈو میں اٹھائیں اور ان کو کان میں بولے کہ آپ لالا کو قائل کریں کہ پہلا تقریر لالا کا ہوگا اور پہلا نام میرا لے گا کہ یہ جو خان کا چھوڑا ہوا سیٹ ہے اس پہ آگ بنتے علی اوان کا۔ یہ وہ بدقسمت میں ہوں، یہ گناہگار میں ہوں کہ ان 2 باتوں کا مان کے زلفی بخاری بھی بیٹھا تھا، یہ بھی بیٹھا تھا، اور میں نے بڑے سخت بات کی کہ ہم کسی پیراشوٹ کو نہیں مانیں گے، کیونکہ خان یہ ٹکٹ دیتا تھا امیر کیانی کو اور یا زلفی بخاری کو۔ سنو مجھے، یہ پیراشوٹر تو ہو گئے نا، تینوں چارے یہ گئے چلے، کیانی بھی گیا چلا۔ یہ جلال بچکانی کے گھر پہ میں نے وہاں پہ 450 بندوں میں یہ کیا، زلفی بخاری یہ پیغام خان تک پہنچاؤ کہ اس سیٹ امن آپ کو جتوائے یا علی اوان کو دے گا۔ پھر علی اوان نے ہمارا گھر سے الیکشن لڑے، ہم نے، میرا ایک دوست ہے وہ یو سی چیئرمین ہے، اس کا نام بعد میں لوں گا، اس کے مرکزی گھر تھا، 1 کروڑ سے زیادہ اس نے روپے لگا اس کا سارا۔ جیتنے کے بعد 3 دن کے بعد اس نے پہلا تو خان کو اس گھر کا پیتا کاٹنے نہیں دیا۔ اچھا خان کا مرکزی آفس ادھر تھا 17 مارکیٹ میں، علی نواز نے خان کا مرکزی، یہ جناب اس کا شہزاد وسیم بھی گواہ ہے، وہ بیٹھا تھا، ظفر علی شاہ بھی گواہ ہے، 5000 آدمی ہم نے بٹھائے، اس نے ہم سے ٹائم لیا تھا اور اس نے جناب خان کو بارو بار کراچی کا اپنی لے گیا، اس کو خان کو پیتا کاٹنے نہیں دیا۔ یہ خان کو میں بتا رہا ہوں اتنا آرامی اور سازشی آدمی ہے، ٹھیک ہے، وہ بات چلا گیا۔ پھر 1 ہفتہ بعد اس نے G7 کا اس مرکزی آفس جس نے اس کا پیسے لگائے اس کو دھوکہ دے کے اس کو چھوڑ کے اس کے ساتھ بےایمانی کر کے ڈیرا ڈانڈا سیت پور لے گیا۔ پھر میرا ایک سوال ہے، اگر یہ پارٹی کا خیر خواہ ہوتا تو جیتنے کے بعد اس نے کولا کچہری لگائے اور اس میں ہم سب کو بلائے، اس میں میرا 3 منٹ کا یہ اسپیچ تھا کہ علی اوان آپ عام آدمی نہیں ہے، آپ ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہے، سی ڈی آپ کے کنٹرول میں ہے، ہمارا پارٹی کا 2 آدمی، ایک جناب وہ PWD کا جنرل سیکرٹری تھا اسلام الدین خان اور ایک جناب ہمارا تھا وہ اقبال خٹک ADPP کا، میں نے کہا وزیر اعظم بھی ہمارا ہے، وزیر خزانہ بھی ہمارا ہے، دونوں کو فوری طور بحال کرو، ٹھیک ہے، اور ایک CDA سے دونوں یونین نے آپ کے مدد کیا، آپ کا کام کیا، آپ مہربانی کریں CDA کا رول 20 بحال کرو، دونوں یونین کو بحال کرو تاکہ بچوں کو مکان ملے، اور ان دونوں کو بلا کے چیئرمین سے اس نے باقاعدہ میرا مذاق اڑا کے اور وہاں سے جب لوگوں کو بتایا لالا نے میرا بڑا انسلٹ کیا، شارٹ بتاتا ہوں، وہ چلا گیا۔ اگلا دن اس نے جناب پارٹی بازی شروع کی، اپنا 2-4 لڑکے، ایک یو سی کا وائس چیئرمین تھا زاہد اس کا نام تھا، اس کو رکھ کے 1 منٹ مجھے دو، اس کو ساتھ رکھ کے اس کا پرنٹ مین تھا، وہ پراپرٹی ڈیلر کا کام کرتا تھا، یہ جناب یہ 5-5 ہزار روپے بھی اس نے لوگوں سے لیا، میں ثبوت کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ E12 میں 2 قسم کے متاثرین تھے، اس پہ میں میڈیا میں آج کل کام کرتا ہوں، اس پہ میں بڑا پروگرام کروں گا۔ پھر میرا ایک اور سوال ہے کہ اسلام آباد کا براکاؤ میں ایک پول کا یہ افتتاح کر رہا تھا، ایک چھوٹا سڑک کا، ریجن کا صدر فرید الرحمان، ریجن جنرل سیکرٹری اس کا لیاس مہربان، اور اس کے ساتھ تمام تینوں ریجن کا 50 سے اوپر عہدیدار، وہ مری میں بربن میں اس کے لیے کسی نے دعوت کیا کیونکہ اس نے پارٹی کو تقسیم کیا، وہ اس کا شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا، 4 پارٹی تھے ادھر۔ لالا جی آپ کا مقصد یہ ہے، اچھا اگلا آپ نے کہا اس کو اغوا کیا گیا، سنو میں ان ایئر کہہ رہا ہوں، کوئی دنیا کا بندے نے اغوا نہیں کیا، یہ جب چھپا تھا ڈیلی اس کا موبائل چلتا تھا، آج کل آپ کو پتہ ہے تمام انویسٹیگیشن جو ہے نا وہ CDR پہ ہے، ٹھیک ہے، اس نے موبائل آن تھا، یہ جناب اپنا وزن بڑھا رہا تھا، لیکن یہ چھوٹا لوٹا تھا، اس کو چھوٹا لوٹے کا مقام ہے، اس کو ٹی وی پر بھی نہیں لے کے گیا۔ وہ ظالم کے بچے، جب تم نے جانا تھا تو اپنے بھائی کو کیوں خراب کیا، اپنا گھر والوں کو کیا خراب کیا؟ اس سے 1 ہفتہ پہلا اس کا وہ چھوٹے پردے نے بات کیا، یہ خود بخود گیا، یہ لالچی آدمی ہے، یہ غرضی آدمی ہے، اس کو جناب علیم خان نے کچھ نہ کچھ لالچ دیا ہوگا، کوئی 2-4 کروڑ روپے لالا دیا جی ہوگا۔ آپ کا مطلب یہ، ناظرین
लाला जी ने वाज़े चट्टा एक कट्टा लाख खोल बोल के दिया। खत्म करता हूँ। जी। इस्लामाबाद का जो ऊटर है ये शौकिया ऊटर है, इनके सड़कें है, बिजली है, गैस है, इनके अलियावान के तरह तलंगों की ज़रूरत नहीं है। अगर आज़ादाना इलेक्शन हुआ, खान यहाँ पर किसी रेडी वाला को भी टिकट दे दे, मेरा ये ईमान है खुदा की कसम, तीनों रेडी वाला जीत जाएगा। किसी टैक्सी वाला को दे दे, किसी वकीलों को दे दे, लेकिन बस वो जीत जाएगा, इसमें कोई वर्क करने की ज़रूरत नहीं ये है। जी। और इसके जाने से पीटीआई को फ़ायदा हो गया। खान इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दे वज़ीर आज़म बन गया तो मेरा ईमान है हकीकी पाकिस्तान अब बनेगा, लोटे नस गया। नादरीन हमारे साथ रहिएगा। लाला साहब ने बड़े दिलचस्प इंकशाफात किए हैं कि इन तीनों से अली अवान के जाने से कोई फ़र्क नहीं खान को पड़ेगा। जो वोटर है वोटर जान चुका है और वोटर खान के हैं, चाहे रेडी वाले को, बिजली के खंबे को, किसी को भी खान साहब टिकट दे देते हैं तो वो इंशाल्लाह जीत जाएगा। इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा। शौकी टीवी आपको हर रोज़ नए प्रोग्राम, हर तरह के प्रोग्राम से तफरीह वगैरह देता रहेगा। आप सबका सलाम।